بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آپ سن رہے ہیں کتاب بند حویلی، تحریر ایم اے راحت، آواز نظام مصطفیٰ۔ اس کتاب کی ریکارڈنگ کے لیے ہم مس ماریہ ضیاء کی بہت مشکور ہیں۔ اس کتاب کو اسپانسر کیا ہے محمد وسیم نے۔ اگر آپ بھی کوئی کتاب اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے 0321434286 پر رابطہ کریں۔ شکریہ۔ بند حویلی از ایم اے راحت، انتساب اپنے پیارے دوست جاوید راہی کے نام۔ پیش لفظ، میرا نیا ناول بند حویلی حاضر ہے۔ میں بغیر کسی تامل کے اسے اپنا شاہکار ناول کہہ سکتا ہوں۔ یہ صرف ناول ہی نہیں بلکہ اپنے وطن اور اپنے مذہب کے لیے دلی جذبات کا اظہار بھی ہے۔ میں نے اپنی تحریر میں جگہ جگہ اس بات کا خیال رکھا ہے۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ ہم کسی دوسرے مذہب کو برا نہ کہیں، اور جہاں تک ہمارے پاکستان کا سوال ہے، ہم اسے ہمیشہ سر بلند دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جس نے ایک مسلمان سے محبت کی اور مذہب اسلام قبول کر کے اس نوجوان سے نکاح کر لیا۔ اس نوجوان کے پاس چلے جانے کے بعد وہ اس کی یاد میں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس کے عزیز و اقارب نے اس کا کریا کرم کر کے اس کی ارتھی کو جلانے کی کوشش کی، لیکن خلوص سے دل سے کلمہ پڑھنے والی یہ لڑکی آگ میں بھسم نہ ہو سکی، اور کہانی اسی بنیاد پر بدترین تعصب کے اظہار کے ساتھ آگے بڑھی اور اس وقت تک جاری رہی جب تک اسے اسلامی اصولوں کے مطابق کفن پہنا کر دفن نہ کر دیا گیا۔ یہ جذبوں کی داستان ہے۔ ایک مسلمان لڑکی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل تحفظ ملا اور آخرکار پاکستان میں اس کی تدفین کر دی گئی۔ ایک منفرد داستان جسے آپ برسوں نہ بھول سکیں گے۔ ایم اے راحت۔ سمجھوتا ٹرین تیزی سے خالی ہونے لگی۔ یہ تمام لوگ پاکستان سے آئے تھے۔ اپنوں سے ملنے کی خوشی ان کے چہروں سے جھلک رہی تھی۔ ان کا استقبال کرنے والے پرجوش انداز میں ان سے مل رہے تھے۔ میں نے رفیع اللہ کو اپنی طرف دوڑتے دیکھا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ رفیع اللہ میرے پاس آ کر مجھ سے لپٹ گیا اور دیر تک لپٹا رہا۔ ایک اور بھی نوجوان اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ مدھم انداز میں مسکرا رہا تھا۔ رفیع اللہ نے میری جان چھوڑی تو اس نے مجھے سلام کیا اور مصافحے کے لیے دونوں ہاتھ بڑھا دیے۔ تب رفیع اللہ نے کہا، یہ اکرام اللہ ہے، رمضان خان کا بیٹا۔ میں تمہیں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ چل اکرام، سوٹ کیس اٹھا، یہ بیگ میں سنبھال لیتا ہوں۔ لاؤ بڑے بھیا، یہ باسکٹ مجھے دے دو، تم کیوں لیے کھڑے ہو؟ اس نے کھانے پینے کی چیزوں کی باسکٹ بھی میرے ہاتھ سے لے لی۔ ارے قلی کر لو رفیع، تم کیوں زحمت کر رہے ہو؟ میں نے کہا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولا، ہے نا دو قلی، آ جاؤ۔ ہم ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ نئی دلی ریلوے اسٹیشن کافی وسیع اور جدید تھا۔ میں غور سے وہاں کے ماحول کا جائزہ لیتا باہر نکل آیا۔ دوسرے ضروری عوامل سے گزرنے میں تھوڑا سا وقت لگ گیا اور ہم باہر آ گئے۔ رفیع اللہ وولز کی پرانی جیپ لایا تھا جس کا اسٹیئرنگ اکرام خان نے سنبھال لیا اور جیپ آگے بڑھ گئی۔ سفر میں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی بڑے بھیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دوران سفر ہم ڈھیروں باتیں کرتے رہے۔ اکرام بھی ان باتوں میں شریک تھا۔ میں دلچسپی سے یہاں کے ماحول کو دیکھ رہا تھا جو کافی مختلف تھا۔ وہ روایتی چیزیں جن کے بارے میں صرف سنا تھا اب میرے سامنے تھیں۔ پہلی بار ہندوستان آیا تھا، بڑی خواہش تھی کہ اسے دیکھوں، لیکن ابو نے کبھی اس کی اجازت ہی نہیں دی۔ یورپ چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، اخراجات میں دوں گا، ہندوستان مت جانا۔ کیوں ابو؟ بتانا ضروری ہے۔ پرجلال لہجہ، پرجلال آواز، اس کے بعد کس کی مجال کے بول جائے۔ کافی سخت مزاج تھے ابو، امی بھی ان کی ٹکر کی تھیں۔
دونوں کے درمیان کبھی نہیں بنی، لڑائی جھگڑا کبھی نہیں ہوتا تھا، لیکن دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے کھنچے رہتے تھے، بہت کم ایک دوسرے سے بات کرتے تھے۔ رخسانہ نے اس کھچاوٹ کا آخر سراغ لگا ہی لیا، دونوں ایک دوسرے سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ابو تقسیم کے کافی بعد پیدا ہوئے تھے، ہندوستان میں ہی جوان ہوئے، ددھیالی خاندان تھا ہی نہیں۔ ہاں، ننیال خوب بڑا تھا، لیکن نانی صاحبہ نانا صاحب کی دوسری بیگم تھیں، والدہ صاحبہ کی سوتیلی ماں تھیں۔ پتہ نہیں کس طرح والد صاحب کا رشتہ مسرت جہاں بیگم یعنی میری والدہ سے طے کر دیا گیا۔ یہ دونوں کی نو عمری کی بات تھی۔ بعد میں مسرت جہاں نے اس رشتے سے دو ٹوک انکار کر دیا۔ والد صاحب کا موقف اس وقت بھی نہیں پتہ چلا، لیکن پھر نہ جانے دادا صاحب کو کیا سوجی کہ انہوں نے پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیا اور آن کی آن میں یہاں منتقل ہو گئے۔ شادی بیاہ کے معاملات خاموشی میں گم ہو گئے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ایک بار پھر شادی کا ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا۔ والدہ صاحبہ کی سوتیلی والدہ پتہ نہیں کیا جتن کر کے مسرت جہاں بیگم کو لے کر پاکستان آ گئیں اور یہاں بزور شمشیر دونوں کا نکاح کرا دیا گیا۔ دادا صاحب اور دادی صاحبہ نے بخوشی یہ ہنگامی رشتہ کر دیا اور نانی صاحبہ اپنے سوتیلے فرض سے سبکدوش ہو کر واپس چلی گئیں۔ دادا صاحب نے اپنے تعلقات سے کام لے کر والدہ صاحبہ کے پاکستانی شہریت کے معاملات حل کرائے اور حالات نارمل ہو گئے، لیکن پھر اس کے بعد اس گھر میں ہندوستان کا نام لینے کی ممانعت کر دی گئی۔ ابو جی کا کہنا تھا کہ وہاں ان کا ہے ہی کون؟ والدہ صاحبہ نے اس وقت جب نانی اماں انہیں ٹھکانے لگا کر واپس جا رہی تھیں تو انہوں نے کہا تھا، ٹھیک ہے اماں، آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے آخر اپنے سر سے بوجھ اتار پھینکا، اپنی منمانی کر لی۔ ایسا ہونا تھا، میں جانتی تھی، اگر ایسا نہ ہوتا تو ستیلے پن پر داغ آ جاتا۔ سن لیں اماں جی، اب زندگی میں وہاں کسی کی صورت دیکھوں گی نہ اپنی دکھاؤں گی۔ وہ اس عہد پر قائم رہیں۔ اس طرح ہندوستان ہماری لغت سے خارج ہو گیا۔ وقت گزرا، دادا جان رحلت فرما گئے۔ دادی جان ان کا پیچھا کہاں چھوڑ سکتی تھیں؟ تو چل میں آیا کے مصداق انہوں نے وہاں جا کر پھر دادا جان کو چھاپ لیا۔ رخسانہ باجی دنیا میں آئیں، میں آیا، ہم دونوں نے ہوش سنبھال کر ابو اور امی کے درمیان کبھی وہ سب نہ پایا جو دوسرے گھروں میں ہوتا تھا، یہاں تک کہ عید بقر عید تک سنسان ہوتے تھے۔ کچھ اور ہوش آیا تو رخسانہ باجی نے اس خاموشی کی کہانی دریافت کی۔ ذریعہ امی ہی تھیں۔ مائیں بیٹیوں کی سہیلی خوشی سے بن جاتی ہیں۔ امی کے سگے سوتیلے اہل خاندان تو ہندوستان میں کافی تھے۔ ابو نے بظاہر یہاں سے رغبت اس لیے نہ رکھی کہ یہاں ان کا کوئی نہیں تھا، لیکن جب میں نے ہندوستان آنے کے بعد اپنے ننیالی خاندان سے ملنے کی خواہش کی تو امی سے زیادہ ابو اس کے مخالف نکلے۔ میری زندگی اور میری موت کے بعد بھی جہاں دل چاہے جانا، بس ہندوستان جانے کی کوشش مت کرنا۔ میں نے کئی بار کافی ضد کی، لیکن ابو اپنی بات پر قائم رہے۔ میں نے اسے مخالفت برائے مخالفت ہی جانا تھا اور کبھی اس پر غور نہیں کیا تھا۔ عمر کے ساتھ ابو کے مزاج میں بھی تبدیلیاں ہوئیں۔ وہ عبادت کے بہت پابند ہو گئے، 5 وقت کی نماز پڑھتے، یہاں تک کہ کئی بار میں نے انہیں تہجد پڑھتے ہوئے بھی دیکھا۔ کاروباری مشاغل کے علاوہ ڈائری لکھنے کا شوق رکھتے تھے۔ میرے دل میں کئی بار ان کی ڈائری پڑھنے کی خواہش بیدار ہوئی، لیکن رخسانہ باجی نے سختی سے کہا تھا، ایسا کبھی نہیں کرنا، ویسے بھی یہ ایک غیر اخلاقی عمل ہے۔ پھر ابو کا مزاج جانتے ہو، پتہ چل گیا تو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ رخسانہ باجی پیا گھر سدھار گئیں، اور یہ پیا گھر بہت دور یعنی کینیڈا میں تھا، جہاں پاکستانیوں نے نیا پاکستان بنا رکھا ہے۔ ابو کو جیسے اپنے اس فرض کی ادائیگی کا انتظار تھا، صرف 2 دن بیمار رہے اور چل بسے۔ ہم حیران رہ گئے تھے۔ ایک اور بات پر حیرت ہوئی،
تدفین کی تیاریاں ہو رہی تھیں کہ ان کے کاروبار کے مینیجر مرزا اختیار بیگ نے گلوگیر لہجے میں کہا، صاحب نے اپنے لیے قبر کی جگہ محفوظ کر لی تھی، وہیں تدفین ہوگی۔ میں نے دوسروں کے ساتھ وہ جگہ دیکھی۔ نیم کے ایک گھنے درخت کے نیچے 2 قبروں کی جگہ تھی۔ یہ دوسری قبر بھی انہوں نے ہی مخصوص کرا رکھی ہے۔ اوہ! میں نے جلدی سے زبان روک لی۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ شاید امی کے لیے، مگر پھر فوراً ہی احساس ہو گیا کہ یہ کہنا غلط ہے، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ ابو کے 40ویں کے دن کسی نے امی کو اس خالی قبر کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ناصر عبداللہ صاحب آپ کو کتنا چاہتے تھے۔ آپ کی تدفین کا انتظام بھی انہوں نے اپنی قبر کے برابر میں کیا ہے۔ امی نے جل کر کہا، خدا نہ کرے۔ یہ سن کر بتانے والا حیرت سے دانتوں تلے انگلی دبا کر رہ گیا تھا۔ وقت کبھی نہیں رکتا۔ ہاں، ایک بات کا میں تذکرہ کرنا بھول گیا۔ یہ جو ایک نام میں نے رفیع اللہ کا لیا ہے، یہ میری ستیلی خالہ کا بیٹا ہے۔ ابو کی زندگی میں ہی وہ پہلی بار ہمیں تلاش کرتا ہوا آیا تھا۔ بہت ہی نفیس طبیعت کا مالک اور محبت کرنے والا نوجوان تھا۔ اس نے بتایا کہ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی خالہ اور خالو اور بہن بھائی کراچی میں رہتے ہیں تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ خاندان کے معاملات کچھ بھی ہوں وہ ان سے ضرور ملے گا، اور میں آ گیا۔ اس نے کہا، ہم نے اسے بڑے پیار سے رکھا۔ ابو اور امی نے بھی اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ ابو کی موت کے بعد بھی وہ آیا۔ جب بھی آتا ہم سے ہندوستان آنے کی فرمائش ضرور کرتا۔ اس بار میں نے امی سے بات کر ہی لی۔ کیا آپ بھی میرے ہندوستان جانے کی اتنی ہی مخالف ہیں؟ چلے جاؤ۔ امی کے الفاظ پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں نے خوشی کے عالم میں کہا، آپ بھی چلیں، دوبارہ کبھی ایسا نہ کہنا۔ وہ پھرتیلے لہجے میں بولی۔ میں نے مینیجر اختیار بیگ سے بات کی۔ تیاریاں ہوئیں؟ مرزا صاحب نے ہوائی جہاز میں جانے کے لیے کہا، لیکن میں نے ٹرین سے جانے کا فیصلہ کیا۔ ساتھ ہی رفیع اللہ کو اطلاع دے دی۔ ہمیں ہاتھرس جانا تھا، دلی سے بلند شہر، پھر علی گڑھ، پھر ہاتھرس۔ رفیع اللہ کی زبانی وہاں کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہو چکی تھیں۔ ہاتھرس اور آگرے میں میرے ننیال والوں کا ساڑیوں کا کاروبار تھا۔ اس کے علاوہ یہ میرے ننیالی رشتہ دار نواحات میں دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ میرے ددیال کا علاقہ بھی یہی تھا، اور ہاتھرس سے تھوڑے فاصلے پر مینڈو جنکشن کے شمال میں رتن گڑھ میں میرے دادا کی حویلی تھی، جس کا کلیم شاید دادا صاحب نے لے لیا تھا اور اب وہ کسٹوڈین کی تحویل میں تھی۔ ہاتھرس میں مجھے کمہار والی چوکی جانا تھا، جہاں نانی صاحبہ اور نہ جانے کون کون رہتا تھا۔ مجھے اس گھر کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن کمال ہے، اینٹوں سے بنے ہوئے فرش والی چوڑی گلی میں جو ہی داخل ہوئے، ایک فلک شگاف نعرہ بلند ہوا، آ گئے! ساتھ ہی بہت سے بچوں نے دوسری طرف چھلانگیں لگائیں۔ بچیاں اپنی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے لیے ہوئے تھیں۔ رفیع اللہ نے ہنس کر پوچھا، کیسا استقبال ہے؟ یہ ہمارے لیے کھڑے ہوئے تھے؟ میں نے حیرت سے کہا، جی۔ جس گھر کے سامنے جیپ رکی اس کا احاطہ بے حد وسیع تھا۔ گھر بہت پرانا بنا ہوا تھا، لیکن ابھی تک مضبوط تھا۔ ہر سائز کے بچے اور ہر عمر کی خواتین موجود تھیں۔ یہ ساری میری ننیال تھی۔ جو الفاظ کانوں میں پڑ رہے تھے رس گھول رہے تھے۔ مسرت جہاں کا لونڈا ہے، وہ کون سی کم خوبصورت تھی؟ لو، ناصر عبداللہ کیا کم خوبصورت تھا؟ بالکل راجندر کمار لگتا تھا۔ پھٹکار تیری صورت پر، بھلا راجندر کمار بھی کوئی خوبصورت تھا؟ یہ وہ الفاظ تھے جو میں نے سنے تھے۔ جو نہیں سن سکا تھا، لازمی طور پر وہ بھی مزے کے ہوں گے۔ ایک بڑے ہال میں لے جایا گیا۔ لگ رہا تھا جیسے بارات آئی ہے۔ مجھے دولہا کی طرح درمیان میں بٹھایا گیا۔ ایک ایک کا تعارف کرایا گیا۔ پھر ان نانی امی کی باری آئی جو میری والدہ کی ستیلی ماں تھیں۔ خوش شکل اور پروقار خاتون تھیں، کہیں سے ستیلی نہیں لگتی تھیں۔ بڑی دل سوزی سے والد صاحب کی موت پر اظہار افسوس کیا۔ مسرت جہاں کی صحت اور خیریت کے بارے میں پوچھا۔ بولیں، بہت بڑا ننیال ہے تمہارا،
گھبرا گئے ہوگے؟ 2-3 دن میں چلے جائیں گے سب۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، سب میرے اپنے ہیں۔ میں تو بہت پہلے آنا چاہتا تھا لیکن نہیں آ سکا۔ رات کے کھانے کے بعد پھر اجتماع ہوا اور ان سارے رشتہ داروں نے میرا انٹرویو کیا۔ نانی جان بھی شریک تھیں۔ آدھی رات جاگتے گزری، پھر سونے کی اجازت ملی اور اوپری منزل کے اس کمرے میں پہنچا دیا گیا جو مجھے پہلے دکھا کر پسند کرا لیا گیا تھا۔ یہاں میرے لیے آرام دہ بستر لگا دیا تھا۔ رفیع اللہ نے کہا، اگر تم کہو گے تو رات میں بھی تمہارے ساتھ سو جایا کروں گا۔ آج ان سب نے تمہیں خوب تھکایا ہے، اس لیے آرام کرو۔ نانی اماں نے کہا، تسلیم، بھائی کو کمرے میں پہنچا دو۔ تسلیم آگے بڑھ گئی۔ میں نے اسے ایک نگاہ دیکھا اور تسلیم کر لیا۔ بھرا بھرا بدن، ضرورت سے زیادہ سفید رنگ، کھلے ہاتھوں میں کانچ کے جلتے رنگ، جھکی جھکی پلکوں پر اتری کہکشاں، جسم کی بھینی بھینی مہک نے موسم ہی بدل دیا۔ وہ میرے ساتھ کمرے میں داخل ہو گئی۔ بستر ٹھیک تھا لیکن وہ آگے بڑھ کر اس کی چادر کی شکنیں درست کرنے لگی۔ اس کی باہوں کا سونا میری آنکھوں میں چکا چوند سی مچاتا رہا۔ اسی وقت کباب میں ہڈی آ گئی۔ دروازے سے منحوس رفیع اللہ نے جھانک کر کہا، کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں شکریہ، میں نے بیزاری سے کہا۔ تسلیم، بستر کے پیچھے کی کھڑکی کو کھول دوں؟ تازہ ہوا آتی رہے گی، اور یقیناً مچھر بھی، میں نے کہا۔ تسلیم بے اختیار ہنس پڑی۔ رفیع اللہ مسکرا کر بولا، نہیں، وہ ہندوستانی مچھر ہیں، ویجیٹیرین ہوتے ہیں اس لیے خون نہیں پیتے۔ تسلیم پھر ہنس پڑی اور پھر وہ دونوں باہر نکل گئے۔ میں پرخیال نظروں سے تسلیم کو دیکھتا رہا۔ کون ہے؟ میری کیا لگتی ہے؟ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا، لیکن نانی جان نے خصوصی طور پر اس سے کہا تھا کہ مجھے میرے کمرے میں پہنچا دو۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کا تعلق اس گھر سے تھا۔ وہ مجھ سے ملنے کہیں دور سے نہیں آئی۔ اب کیا کروں؟ میں نے دل میں سوچا اور پھر یہاں کے بارے میں سوچ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ اتنا بڑا خاندان ہے میرا۔ ویسے یہ فرق تھا، وہاں کراچی میں کسی کی آمد پر اتنی محبت کا اظہار نہیں کیا جاتا تھا۔ میں یہاں آ کر بہت خوش تھا۔ وہاں دوست بھی تھے، شناسا بھی، لیکن سب کے سب مصروف، اس طرح مخلصانہ طور پر نہیں ملتے تھے۔ امی نے مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی کہ کتنے دن میں واپس آ جاؤں۔ 3 مہینے کا ویزا تھا، پورے دن گزار کر جاؤں گا۔ وہاں کوئی فکر نہیں ہے۔ مرزا صاحب ایک ذمہ دار آدمی تھے، اسی طرح پوری خبر گیری رکھیں گے۔ بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ 1:30 بج چکا تھا، اب سو جانا چاہیے تھا۔ میں نے دل میں سوچا اور آنکھیں بند کر لیں، لیکن آج کے سارے واقعات یاد آ رہے تھے، خاص طور پر ہندوستان کا ماحول جو ذرا مختلف تھا۔ پھر ذہن تسلیم کی طرف چلا گیا۔ بڑی دلکش لڑکی ہے، نہ جانے کون ہے۔ آخری چہرہ تسلیم کا تھا جسے میں آنکھوں میں چھپا کر سو گیا تھا۔ دوسری صبح شور شرابے سے آنکھ کھلی تھی۔ مہمان بچے تھے جو چھپن چھپائی کھیل رہے تھے۔ کچھ دوسری آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں جو ان بچوں کو شور مچانے سے روک رہی تھیں۔ پھر جب ایک گول گپا میرے کمرے کے دروازے کو لات مار کر اندر گھسا تو مجھے پوری طرح جاگنا پڑا۔ بڑا موٹا بچہ تھا، میرے پلنگ کے نیچے گھسنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن پورا نیچے نہیں جا سکا تھا۔ کیا ہے؟ میں نے غصے سے کہا۔ بتانا نہیں ماما جی، وہ بولا اور پھر کچھوے کی طرح نیچے سرکنے لگا۔ میں نے اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر باہر گھسیٹا۔ اسی وقت دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا اور ایک نسوانی چیخ سنائی دی، گولو، خدا تجھے سمجھے، چل نکل، ستیہ ناس، پتہ نہیں۔ وہ بے بسی سے بولی، لیکن میری صبح اچانک بہت خوبصورت ہو گئی۔ وہ تسلیم تھی، صبح جیسی نکھری نکھری، روشن۔ افسوس، اس نے آپ کو جگا دیا، اس نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں جاگ چکا تھا۔ بہت شریر ہیں یہ سارے کے سارے۔ یہ امیٹھے والی انیسہ پھوپھی کا بیٹا گولو ہے۔ آپ
اس شور شرابے سے ضرور گھبرا گئے ہوں گے، لیکن پلیز بددل نہ ہوئیے گا۔ ان میں سے آدھے آج چلے جائیں گے، باقی کل میدان صاف ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے سب بہت اچھا لگ رہا ہے۔ کراچی میں ہم بالکل اکیلے رہتے ہیں، البتہ ایک گستاخی ضرور کروں گا۔ جی؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ آپ کا تعارف نہیں ہو سکا؟ اچھا۔ اس کا حیران چہرہ نارمل ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، اتنے سارے لوگ آپ کے استقبال کو آ گئے، حالانکہ دادی جان نے کہا تھا کہ تھوڑے تھوڑے کر کے آئیں تاکہ آپ پریشان نہ ہوں، لیکن کوئی نہ رکا، محبت میں آئے ہیں آپ کی، کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا۔ میں تسلیم ہوں، آپ کی کزن، آپ کے ماموں ایاز احمد کی بیٹی۔ کل ہلکا سا تعارف ضرور ہوا تھا، آپ نے توجہ نہیں دی ہوگی۔ وہ مسکرا دی۔ اسی وقت کمبخت گولو نے پھر دروازے میں ٹکر ماری اور توازن قائم نہ رکھ سکا، آٹے کے بورے کی طرح بھد سے زمین پر گرا اور تسلیم کو اچھل کر ایک طرف کو ہونا پڑا۔ میں جا کر نوید خالو کو بتاتی ہوں، وہی اس طوفان کو روکیں گے۔ آپ سے تو اب معذرت بھی نہیں کی جا سکتی، جتنا یہ لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ آپ بیڈ ٹی لیتے ہیں؟ آپ پلا دیں تو عنایت ہوگی۔ میں لاتی ہوں، آپ پلیز منہ ہاتھ دھو لیں، اس نے کہا اور باہر نکل گئی۔ بہت اچھا لگا تھا مجھے۔ کچھ لمحوں کے بعد باہر سکوت چھا گیا، شاید نوید خالو بچوں کے لیے خوفناک چیز تھے۔ کچھ دیر بعد وہ بڑی نفاست سے چائے لے آئی۔ اس دوران میں فریش ہو گیا تھا۔ میں نے شکریہ ادا کر کے چائے لی اور بولا، یہ نوید خالو تو بڑے کام کے بندے نکلے۔ ایک دم خاموشی طاری ہو گئی۔ ہاں، بس کسی بچے کی شکایت ان تک پہنچ جائے، وہ اسے لے کر ایک کمرے میں چلے جاتے ہیں، پھر بچے کے ساتھ واپس آتے ہیں تو بچہ نہ رو رہا ہوتا ہے نہ ہنس رہا ہوتا ہے، لیکن وہ دوبارہ شرارت نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر وہ پھر ہنس پڑی۔ آپ کا تعارف اس وقت ادھورا رہ گیا تھا اور چائے بہت عمدہ بنی ہے۔ ویسے چائے کا لطف صحیح طور پر اسی وقت آتا ہے جب پینے والا ایک نہ ہو۔ میں ضرور آپ کے ساتھ چائے پیتی، لیکن افسوس میں اس نعمت سے محروم ہوں، میں چائے نہیں پیتی۔ ارے کمال ہے، آپ چائے نہیں پیتی لیکن اتنی اچھی بناتی ہیں۔ ہم کراچی والے تو چائے کے دیوانے ہوتے ہیں۔ خیر تو آپ کی رہائش کہاں ہے؟ یہیں اسی عمارت میں؟ کیوں؟ شکر ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں یوں نہ ہو کہ اتنی اچھی چائے بنانے والی خاتون کہیں مہمان نہ آئی ہو۔ مجھے آپ کا افسر مہمانداری مقرر کیا گیا ہے اور میں آپ سے درخواست کروں گی کہ مجھے اپنی پسند کے کھانے اور دوسری ضرورتوں سے آگاہ کرتے رہیں تاکہ میرا عہدہ برقرار رہے۔ وہ پھر ہنسی۔ آپ پڑھتی ہیں؟ ہاں، کالج میں۔ بہت اچھی لڑکی تھی، شکل و صورت کی بھی اور مزاج کی بھی۔ رفیع اللہ اور اکرام مصروف تھے۔ دن چٹکیوں میں گزر گیا۔ مہمان کافی حد تک چلے گئے۔ شام کی چائے باہر احاطے کے باغ میں لگائی گئی تھی۔ ہم بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ ایک جیپ اندر داخل ہوئی اور اس سے 2 آدمی نیچے اترے۔ ان میں سے ایک دھوتی کرتے میں ملبوس نیتا قسم کا تھا، دوسرا گیروا لباس پہنے سادھو جیسا تھا۔ سادھو جیسے آدمی کی آنکھیں خاصی بڑی تھیں، ان میں بڑی تیزی تھی۔ دونوں اندر آ گئے۔ نانی جی نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ آئیے ترویدی جی، بڑی مہربانی آپ آئے۔ آپ کیسے ہیں پنڈت رام سہائے جی؟ دیا ہے بھوانی ماں کی، ٹھیک ہیں۔ سنا تھا پاکستان سے مہمان آئے ہیں، ملنے چلے آئے، ترویدی جی نے کہا۔ سادھو خاموش ہی رہا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں عجیب سی کینہ توزی کے آثار نظر آئے تھے۔ یہ ناصر عبداللہ کے بیٹے ہیں نا؟ ترویدی جی نے پوچھا۔ جی ترویدی جی، میں نے جواب دیا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ منصور عبداللہ۔ اچھا، بڑی خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ پرکھوں کے تعلقات ہیں ہمارے، صدیوں سے اچھا برا ساتھ ہے۔ اپنے گھر نہیں آؤ گے؟ رمضان خان بیچارہ نمک کے ذرے ذرے کو حلال کر رہا ہے، بھوتوں کے بیچ رہ رہا ہے،
آل اولاد کے ساتھ۔ تمہاری حویلی کے بارے میں کہہ رہے ہیں ترویدی جی، جو رتن گڑھ میں ہے؟ شاید تمہارے باپ نے کبھی تمہیں اس کے بارے میں بتایا ہو۔ سب لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ناصر عبداللہ پاکستان چلے گئے ہیں۔ بیچارے رمضان خان ہیں جنہوں نے حویلی نہیں چھوڑی، اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کے ساتھ وہیں رہتے ہیں۔ اکرام خان ان کا بیٹا ہے، رفیع اللہ سے دوستی ہے، دونوں ساتھ رہتے ہیں، نانی اماں نے بتایا۔ انہیں تو بچارے گجادھر کے بارے میں بھی نہیں معلوم ہوگا، اس کا بھی پتہ نہیں ہے جیتا ہے کہ مر گیا۔ ساری چیزیں دکھاؤ انہیں۔ ہمارے پاس آؤ منصور میاں، تمہیں تمہاری پیڑھی کی کہانیاں سنائیں گے۔ اچھا چلتے ہیں بہن جی، جے بھوانی ماتا کی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ دونوں مجھے بہت عجیب لگے تھے، خاص طور پر وہ سادھو قسم کا آدمی، اس کے انداز میں شدید نفرت تھی۔ دونوں جیپ میں بیٹھ کر چلے گئے تو نانی اماں نے کہا، بڑے پرانے ملنے والے ہیں، بس حالات بدل جاتے ہیں، کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کسی ایک کی وجہ سے خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ عجیب سے نہیں تھے یہ دونوں نانی جان؟ میں نے کہا، نہیں، کیا عجیب ہیں، ایک طرز ہوتی ہے لوگوں کی۔ رتن گڑھ کے بڑے زمینداروں میں سے ہیں، تمہارے دادا پردادا کی راہ و رسم ہے ان سے۔ ہم تو خیر ہمیشہ یہاں ہاتھرس میں رہے، مگر تمہارے خاندان ان سے بڑے ملتے جلتے تھے۔ کبھی تمہارے ابا نے تمہیں رتن گڑھ کی کہانی نہیں سنائی؟ کبھی نہیں، وہ بہت خاموش طبع تھے، ضرورت سے زیادہ کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے۔ ہاں، ضرورت سے زیادہ۔ نانی اماں کے لہجے میں ایک طنز کی سی کیفیت پیدا ہو گئی جو میری سمجھ میں نہیں آئی، اور میں اس بارے میں سوچتا ہی رہ گیا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔